معزز مہمان صاحب علم و قلم حضرت اقدس حضرت مولانا قاری محمد منصور صاحب، ان کی خدمت میں ملتمس ہو کہ وہ بیان سے ہمارے کو منور فرمائیں۔ الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال بيده الخير وهو على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بالعرض الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا. دیا بھی کامل نظام اس نے اور خود ہی انقلاب لایا. وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی. وہ سارے زمانے کا رہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی ہے اس طرف بھی. محاذ و ممبر ٹھکانے اس کے، محاذ و ممبر ٹھکانے اس کے. وہ صف بصف بھی، وہ سر بکف بھی. کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعیت کا استعارہ. وہ صبح تہذیب کا گجر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. ملک بھر میں آنے جانے کا موقع ملتا رہتا ہے، اور جدید ذرائع ابلاغ جسے ہم میڈیا یا نیٹ کہتے ہیں، اس کے لیے دنیا بھر کی خبریں، حالات و واقعات اور جو منظر کشی سامنے آتی ہے، اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ختم ہو گئے، دین مٹ گیا ہے، کفر غالب آ چکا ہے. ہم غریب الدیار ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لیکن جب خیر العلوم اور اس طرح کے جلسوں میں اللہ تعالی حاضری کی سعادت عطا فرماتے ہیں، تو یہ آدھی رات بیت جانے کے بعد بھی ہزاروں مسلمانوں کا تمتماتے ہوئے چہروں کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، صرف اللہ رسول کی بات سننے کے لیے گھنٹوں سے جم کے بیٹھے رہنا،
ہمارے ایمان کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تازہ کر دیتا ہے، اس کی کیفیات میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ نہ مسلمان مٹے ہیں نہ دبے ہیں، نہ اسلام مغلوب ہوا ہے، اسلام آج بھی حق ہے، غالب ہے، اور اس کے ماننے والے زندہ بھی ہیں، اور جب تک ان کی جان میں جان ہے زندہ رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اللہ کی رحمت سے اپنی بخشش کی امید بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے آنے میں، یہاں بیٹھنے میں، مشقت برداشت کرنے میں، توجہ سے اللہ رسول کی بات سننے میں، مخلص ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہاں آ کر آپ دنیاوی طور پر تو کچھ دیتے ہی ہیں، باقی دنیا کا کوئی مقصد، کوئی غرض لے کر یہاں نہیں آئے۔ اس سے بڑھ کر اخلاص اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور جب اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے نیک اور مخلص بندے کسی کی بات محبت سے سنتے ہیں تو یہ اللہ کے لیے محبت بھی نجات اور بخشش کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بات وارد ہے، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ملنے کے لیے آنا، اکٹھے ہونا، پھر جدا ہو جانا، یہ وہ اونچا عمل ہے جس کی بنیاد پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندے بھی قیامت میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ ایمان کو بھی تازگی ملتی ہے اور نجات اور بخشش کی امید بھی بنتی ہے اللہ کی رحمت سے، اور یہ حوصلہ بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، قرآن کو اللہ کا کلام سمجھنے والے، اللہ کے آخری پیغمبر کو ہادی اور رحمت جاننے والے، اور صحابہ کے نقش قدم کی اتباع کو ہی اپنی کامیابی کا زینہ سمجھنے والے اتنی بڑی تعداد میں لوگ زندہ ہیں تو پھر گھبرانے اور فکر کرنے کی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دشمن ہم سے غافل ہے، وہ ہماری اس بیداری سے خوف زدہ ہے کہ میں صدیوں سے شیطان ابلیس کے ساتھ مل کر اپنے سارے وسائل کو خرچ کر کے اس بات کے لیے کوشاں ہوں کہ اسلام مٹ جائے، مسلمان ختم ہو جائے، عام مسلمان کا تعلق پیغمبر کے ورثہ سے کٹ جائے، یہ اپنی کمائی ان پر خرچ کرنے سے بعد آ جائیں، ان کا ہاتھ رک جائے، مدرسے والوں کا کام بند ہو جائے، تاکہ دین کا بیڑا غرق ہو، کفر کے اندھیرے دنیا پہ چھا جائیں، نور اسلام مٹ جائے۔ صدیوں سے وہ جس انداز میں کوشش کر رہا تھا، آج اس میں ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، اور ان ساری کوششوں کے بعد یہ اسلام کی حرارت اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ نے جس دین کو اپنے آخری پیغمبر پر نازل کیا اور پھر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، انشاءاللہ وہ دین بھی زندہ رہے گا، ہم بھی زندہ رہیں گے، اور صرف زندہ ہی نہیں رہے گا بلکہ آقا کے فرمان کے مطابق دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں، شہروں میں، بستیوں میں، صحراؤں میں
آبادیوں میں جہاں جہاں تک سورج چمکتا ہے، جہاں جہاں تک رات کی سیاہی پہنچتی ہے، وہاں اللہ کے حبیب کا آخری پیغام دین اسلام اس گھر تک، زمین کے چپے چپے تک پہنچ کر بھی رہے گا، غالب بھی ہو کر رہے گا۔ دنیا نہیں یہ چاہتی، کفریہ برادری اپنی کوششوں کو اس حد تک تیز کر چکی ہے کہ 14 صدیاں پہلے مدینہ منورہ کے منافقین کی وہ سازش جس کا بھانڈا قرآن نے پھوڑا ہے، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا۔ ایک انہوں نے سازش یہ کی تھی کہ اللہ کے دین کو ماننے والوں، پیغمبر کی جماعت کا معاشی بائیکاٹ کر کے ان کی اقتصادی ناکہ بندی کرو، جب ان کو چندہ نہیں ملے گا، جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ جواب میں قرآن نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ ان گدوں کو، بے وقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ساری کائنات کے خزانے تو اس رب کے قبضے میں ہیں جس نے آخری پیغمبر کو ساری دنیا کی رہبری کا تاج سونپا ہے، اس کے پاس ہے۔ جو تمہارے پاس ہے وہ بھی اس کا ہے، تم کیسے روک سکتے؟ اور کبھی کبھی میں بیٹھ کر ایسے ہی معمولی سا اندازہ لگاتا ہوں کہ یار یہ کتنے اخراجات ہیں مدارس کے، اور یہ کیسے پورے ہوتے ہیں۔ اور عام آدمی کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کوششیں جو 14 صدیاں پہلے مدینہ کے منافقین نے جن کا آغاز کیا تھا، آج وہ کس سطح پر ہے۔ اگر وہ کوشش سمجھانے کے لیے زمین پر تھی تو آج یہ آسمان تک پہنچ کر اس کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کو چندہ کون دیتا ہے؟ ان کے اکاؤنٹ بند کر دو، مدرسوں کے اکاؤنٹ سیل کر دو، ان کے اساتذہ کے ذرائع آمدن کا جائزہ لو۔ ایک ادارے والوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے 90 استادوں کے اکاؤنٹ نمبر بند ہے، ان کے گھر والوں کے بھی بند۔ مدرسے کا اجتماعی اکاؤنٹ نہیں ہے تو شاید کسی استاد کے ذریعے ان کے پاس پیسے پہنچے، تب بھی نہ پہنچ سکے، کسی طرح نہ پہنچے۔ اور اس ادارے کا ماہانہ خرچ 10 کروڑ روپیہ ہے اور وہ ادارہ چل رہا ہے۔ دوسرا پروگرام انہوں نے یہ دیا تھا کہ دنیا میں یہ لوگوں کی عزت نہیں ہے، معززین شہر، معززین علاقہ، دنیا کے چودھری، عالمی برادری، وہ تو ہم ہیں، طاقت کے وسائل ہمارے پاس ہیں، اگر ہم ان کو عزت نہ دیں، اپنی سر آنکھوں پر نہ بٹھائیں تو دنیا میں انہیں کون پوچھے گا؟ پہلی بات کا جواب تو صرف یہ کہہ کے اللہ نے دیا کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے میرے پاس ہیں۔ اور جب عزت کا معاملہ آیا تو فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ہے تو عزت کے خزانے میرے پاس، لیکن ان خزانوں میں سے میں نے اپنے حبیب کو بھی بانٹا ہے، اس کے ماننے والوں کو بھی بانٹا ہے، اور جن کو میں عزت دوں انہیں دنیا میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس عزت کے مظاہرے ہم اپنی زندگی میں دیکھ چکے ہیں۔ انہی پسماندہ دینی مدرسوں سے پڑھنے والے ان درویشان خدا مست کو جو ایک پسماندہ معاشرے اور پسماندہ ملک سے تعلق رکھنے والے تھے، ساری دنیا نے انہیں دبانا اور جھکانا چاہا، تو کائنات کے مالک نے وہ اپنے سچے کلام کا ارشاد، اس کی صداقت کو ہمیں دکھانے کے لیے
सारी दुनिया के मीडिया पर दिखा दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी उन्हीं दुर्वेशान खुदा मस्त के सामने सर झुकाकर खड़ा है और उनका इस्तेकबाल कर रहा है, उनकी बात मान रहा है। अल्लाह ने इज्जत अपने खजानों से अपने नबी को दी, फिर नबी के मानने वालों को अता की। अंबिया के वर्सा उलमा हैं, दीन पढ़ने वाले तलबा हैं। जब इस पर भी उनका बस नहीं चला तो अब हर तरीके और जिहद से मुख्तलिफ ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी कोशिशें उन मैदानों में तेज कर दी हैं जिनका कंट्रोल उनके हाथ में। वही मीडिया, वही नेटवर्क, वही मोबाइल कि पहले वो कुफर और बातिल और गुमराही की बात पहुंचाने के लिए तनख्वाहों पर लोग रखते थे, एजेंट पैदा करते थे जो उनके फजाइल लिखा करते। अंग्रेज जहां हुक्मरान था उसने लोग खरीदे और खरीद कर उनके जिम्मे लगाया। बड़े बड़े नामवर लोगों ने, जिनके साथ मौलवी भी लगता था, मौलवी नजीर अहमद, डिप्टी नजीर अहमद, और वो किताब लिख रहा है बरकाते हुकूमत इंग्लिशिया, कि अंग्रेजों की हुकूमत की बरकतें कितनी, इनकी वजह से अल्लाह की रहमतें कितनी बरसती हैं हम। और इसको इंतहा तक पहुंचाया मिर्जा कादियानी ने कि ये अंग्रेज, इनकी मलका, ये तो अल्लाह की खास रहमत है जिसके साए में हम परवान चढ़ रहे हैं। उनको पहले लोग मुकर्रर करने पड़ते थे, तनख्वाहें देनी पड़ती थी, एजेंट पैदा करने पड़ते थे। हमारी बदकिस्मती कि आज उनका एजेंट हमारे घरों तक नहीं, हमारी जेबों तक उतर गया। हर आदमी की जेब में दुश्मन का एजेंट बैठा है, दुश्मन का एजेंट, और वो हमसे हमारा ईमान, हमारा इल्म, कुरान और सुन्नत का नूर, इज्जत, असमत, हया, सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। ना किसी को हलाल खाना नसीब हो, ना मुसलमानों के मुआशरा में शर्म और हया बाकी रहे, और ना इनके दिलों में ईमान रहे, ना इनके चेहरों पे सुन्नत का नूर हो, ना इनके लिबास से इस्लाम की कोई झलक नजर आए, और इनकी औलाद इनसे बागी हो जाए, पूरा माशरा टूट फूट का शिकार हो। इसके लिए हमा जहती दिन रात 24 घंटे अपने इस एजेंट के जरिए वो हमारे कानों में, हमारी आंखों में, हमारे दिलों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस हद तक वो कोशिश कर चुके हैं, अगर अल्लाह इस दीन का मुहाफिज ना होता और अल्लाह को मानने वाले ये दरवेशान खुदा मस्त अपनी जिंदगियां असबाब के दर्जे में वक्फ ना किए होते, खुदा की कसम हम में से कोई मोमिन ना होता। बोले बोले, आपको अंदाजा नहीं है किस किस अंदाज में ईमान पे डाके पड़ रहे हैं। कभी इस अंदाज में उस खुदा से क्या डरे जो खुदा नजर नहीं आता। ये लोगों के ज़हनों में डाला, वो खुदा से क्या डरे जो खुदा नजर नहीं आता। उस खुदा के क्यों माने जो नजर नहीं आता। उस पैगंबर की तकलीद और इताअत और इत्तिबा क्यों करें जो 14 सदियां पहले गुजर चुका है। उन लोगों की बात क्यों ना माने, तरक्की याफ्ता कौमों की जो फिजा और बहरो बर को मुसख्खर किए हुए, सारे दुनिया के वसाइल और ताकत जिनके हाथों में है। अल्लाह को क्यों माने
اس طاقت کے سامنے سارے جھک جاؤ، اس کو مانو۔ ایک بہت بڑا طبقہ تو جوہلا کا ایسا تھا جو پہلے کوئی قبروں پہ سجدہ کر رہا ہے، کوئی درختوں کو چوم رہا ہے، کوئی زندہ پیروں کے قدموں میں گرا ہوا ہے، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ ان کے سارے اربوں کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد اور پروپیگنڈے کے انتہا پر پہنچنے کے بعد اللہ نے انہی دینی مدرسوں سے پڑھنے والے ایک طالب علم جسے دنیا ملا عمر کے نام سے جانتی تھی، اس اکیلے نے ساری دنیا کو چیلنج کر کے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا کر بتا دیا کہ کل بھی سب سے بڑی طاقت میرا اللہ تھا، آج بھی سپر طاقت صرف میرا اللہ ہے۔ امریکہ اکیلا حملہ کرنے نہیں آیا افغانستان پر، اس کے خوف کی حالت دیکھیں۔ ایک غریب پسماندہ ملک جس کے پاس باقاعدہ فوج نہیں تھی، جس کے پاس ایئر فورس نہیں، جس کے پاس نیوی نہیں، جس کے پاس طیارے نہیں، جس کے پاس میزائل نہیں، وہ تو کوئی بھی منظم ملک اس پر چڑھ سکتا ہے۔ امریکہ جو اپنے آپ کو سپر طاقت سمجھتا ہے، حملے کے لیے وہ اکیلا کافی تھا، اس کے وسائل کافی تھے، لیکن اللہ نے اپنے قلندروں کا روب ایسا اس کے دل میں ڈالا کہ ساری دنیا سے بھیک مانگی، مجھے فوج دو، مجھے وسائل دو۔ 50 کے قریب، بلکہ میں کہا کرتا ہوں تقریباً ساری طاقتور دنیا، انہی ملکوں کے نام لوگ جانتے ہیں، باقی کو کون جانتا ہے؟ باقی تو نام نہاد۔ جو طاقتور ملک ہیں، باقاعدہ اسٹیبلش ملک ہیں دنیا کے، وہ سارے مل کر چڑھ کے آئے اور اپنا زور لگا لیا۔ 20 سال اپنے وسائل، اپنی فوجی طاقت، اپنا اسلحہ سارا استعمال کرنے کے بعد اللہ نے ساری دنیا کو چڑھے ہوئے سورج کی طرح دکھا دیا۔ اس کائنات کا اصل مالک اور خالق اور بادشاہ صرف میں ہوں، اور طاقت اور قوت حقیقتاً قوی عزیز میں ہوں، علی کل شیء قدیر میں ہوں، علیم بذات الصدور میں ہوں، اور کوئی نہیں ہے۔ ایک ہی طاقت ہے، ایک ہی طاقت جس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا سر اونچا ہوا، ایمان کو جلا ملی اور دوبارہ یقین پختہ ہو گئے کہ ساری دنیا کی طاقت مل کر ایک مدرسے کے طالب علم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور وہ کیا کہیں گے؟ اور کیا کریں؟ شروع میں ہم یہ سمجھتے ہیں مدرسوں کے یہ سالانہ جلسے صرف چندہ اکٹھا کرنے کے لیے ہوتے۔ اگر صرف یہی مقصد ہوتا تب بھی یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ آپ اپنی کمائی کے چند روپے کچھ حصہ خرچ کر کے ساری امت کے ایمان اور دین کے علم کی حفاظت پہ شریک ہو رہے ہیں، اور یہ لوگ آپ کا حصہ اس میں قبول کر کے دین کے علم کی بقا کے لیے اپنی زندگیاں کھپائے ہوئے ہیں، تو ان کی نوازش اور مہربانی ہے کہ آپ کو بھی شریک کر لیں۔ آپ نہ ہوتے تب بھی کام چلتا۔ پہلے بھی شاید اس سٹیج پر میں نے یہ بات سنائی ہے، ہندوستان کے ایک دینی مدرسے نے اپنا ایک بہت بڑا پروگرام عالمی سطح پر منعقد کیا۔ دنیا بھر کے علماء، مشائخ، محدث، مفسر، علماء اور دنیا دار، وزیر، امیر، مشیر، عرب کے شیوخ، ان سب کو دعوت دی۔ مدرسے کا تعارف تھا دارالعلوم ندوہ۔ 80 سال کے بعد بڑا جلسہ کیا۔ عرب دنیا کے تیل کے کنویں کے بادشاہ ان کے مہمان بن کے جلسے میں شریک ہوئے۔ مدرسے کے سرپرست اور بڑے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں فرمایا، میں جو خطبہ میں نے لکھا ہے
اور آپ کی خدمت میں سپاس نامہ جو میں نے پیش کرنا ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی بڑی محبت اور نوازش ہے۔ اس سے پہلے میں ایک بات سامعین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور سامعین میں کون ہیں؟ عرب امارات، دبئی کے، قطر کے، کویت کے بڑے بڑے شیوخ، سعودی عرب کے علماء، حرم کے ائمہ، اربوں پتی لوگ، پیٹرول کے کنووں کے مالک، جہاں ریال کمانے کے لیے ہم جاتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ویزے لیتے ہیں، وہ لوگ جلسہ گاہ میں بیٹھے ہیں۔ ان کو خطاب کر کے اس مدرسے کے ایک طالب علم نے، اس مرد درویش نے کہا، سنیے ہمارے مہمان گرامی، کان کھول کر ایک بات سن لیں کہ آپ شاید آنے والے لوگوں میں کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو کہ مدرسے والوں نے ہم سے کچھ لینے کے لیے ہمیں بلایا ہے، پر میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے آپ کو آپ سے لینے کے لیے نہیں بلایا، ہم نے آپ کو کچھ دینے کے لیے بلایا۔ یہ دے رہے ہیں، آپ نے کیا دیا ہے اس کا تناسب اپنی آمدن سے کریں اور اس اخراجات سے کریں، اور پھر دیکھیں یہ کتنا لٹا رہے، یہ کتنا کر رہے ہیں۔ سارے مدرسوں کی بات چھوڑیں، آپ کے علاقے کا مدرسہ جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اس کے طلبہ اور طالبات کی ساری تعداد کو ملائیں، 1000 کے قریب ہوگی۔ ایک طالب علم پر 100 روپیہ کھانے پینے کا خرچ ہے، 100 روپیہ اس کے تعلیمی اخراجات ہیں، 200 روپیہ اس کا یومیہ خرچہ ہے۔ 1000 طلبہ اور طالبات کا ایک دن کا خرچہ 2 لاکھ ہے، ایک مہینے کا 60 لاکھ ہے، اور ایک سال کا 7.5 کروڑ ہے، اور 80 سال سے مدرسہ یہ قائم ہے۔ آپ نے 7.5 کروڑ میں سے میں نے اور آپ نے کیا دی؟ اس طرح کے 25 لاکھ مدرسے ہیں جو صرف اہل سنت دیوبند سے وابستہ ہیں، ان کے اخراجات کا حساب لگائیں، 100 ارب سے زیادہ بنتا ہے ان کے سالانہ اخراجات، اور آج ان کے تمام مسائل پر پہرے بٹھا دیے گئے، اکاؤنٹ بند کر دیے گئے، دینے والوں پر مقدمے بن گئے، قربانی کی کھالیں لینا جرم بن گیا، ان کو بیچنے کے لیے دام گرا دیے گئے کہ ان کے معاشی راستے ہم نے کاٹ دیے ہیں، قربان جائیں میرے مولا کی دین پر ایک دن بھی فاقے کی وجہ سے کوئی مدرسہ بند نہیں ہوا۔ ایک دن بھی یہاں یہ نہیں کہ کھانا نہ پکا ہو۔ ایک وقت تھا دارالعلوم دیوبند کے اندر صدر مدرس کے پاس طلبہ نے آ کر کہا آج مدرسے میں کھانا نہیں پکا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، حضرت تھانوی کے استاد، شیخ الہند مولانا محمود حسن کے استاد اطلاع ملی کہ آج مدرسے میں کھانا نہیں پکا۔ عجیب اللہ والے تھے، نظریں جھکا لی، کچھ دیر خاموش رہے، پھر سر اٹھایا اور فرمایا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، اب انشاءاللہ آئندہ کبھی مدرسے کے طلبہ بھوکے نہیں رہے۔ لاک ڈاؤن ہوا، کاروبار تباہ ہوئے، لوگوں کی دکانیں بند رہی، معاشی طور پر زد آئی، مدرسے بند ہو گئے، طلبہ کو کھانا نہیں ملا، تعلیم ختم ہو گئی، زبردستی بند کرایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، مدرسے والوں نے نہیں کہا، لیکن یہ بات پوری دنیا اس پر اپنا فوکس کیے ہوئے، ان کے ہدف بنائے ہوئے ہیں، وہ جان گئے ہیں ساری دنیا کے خلاف۔ سرزمین افغانستان پہ لڑنے والے طاقت بھی انہی مدرسوں سے مہیا ہوئی تھی۔ آج سچا دین اسلام، قرآن کی صحیح تعلیم، سنت کی صحیح روشنی وہ بھی یہیں سے مل رہی ہے۔ یہ اگر چلتے رہیں تو پھر ہم اسلام کا، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے ان کو بند کرو، ان کا گلا دبوچو، ان کے راستے روکو۔ لیکن میں اللہ پہ امید کر کے کہتا ہوں، اور ابھی میں چند دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہمیں کیوں فکر ہو، ہماری بڑی اماں کی دعائیں ہمارے ساتھ،
ہماری بڑی اماں جان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. کون ہے بڑی اماں جان؟ اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ، آقا کی پہلی زوجہ بتا. انہوں نے بڑی اماں جان کہا کر 1400 سال پہلے رب پر توکل کرتے ہوئے کامل یقین کے ساتھ قیامت تک آنے والے آقا کے متبعین کو یہ پیغام دے دیا، مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر توکل کے اس سطح پر کھڑا کر دیا کہ کبھی پریشانی لاحق نہ ہو سکے. آقا آئے، بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے سونپ دی، ساری دنیا کی، ساری کائنات کی. میں اکیلا ہوں، کوئی مجھے جانتا نہیں، کوئی مجھے مانتا نہیں، میرے پاس دولت اور وسائل نہیں، کیا ہوگا؟ اس ذمہ داری کے احساس نے آپ کو کبا کے رکھ دیا. کیا ہوگا؟ قوم تو میرے خلاف ہو جائے گی، کون میرے ساتھ چلے گا؟ چلانے کے لیے وسائل نہیں ہے، ذمہ داری نبھے گی کیسے؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیغمبر تو حضور ہے، لیکن حضور کی صحبت سے، چند سال کی صحبت سے اماں ختیجہ بھی توکل اور یقین اور ایمان کے اس درجے پہ جا کھڑی ہوئی ہیں کہ رحمت دو عالم کو تسلی دے کے فرما رہی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. قسم کھائی، قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں ہونے دیں گے. کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ وَإِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْقَلْبَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ. کیونکہ آپ کے کام ایسے ہیں، آپ مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے حسن سلوک کرتے ہیں، آپ غریبوں کا مداوا بنتے ہیں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو آپ انہیں گلے سے لگاتے ہیں. جس بندے کے اندر یہ خوبیاں ہوں، یہ صفات ہوں، دوسروں کے لیے دل میں ہمدردی ہو، اس کو اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتے. ہر وقت، ہر زمانے میں اللہ اس کا حامی و مددگار ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. وہ جس کی مدد کرتا ہے اس کے قدم جما دیتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. آقا کی اتباع میں اللہ نے یہ صفات اور خوبیاں آپ کی سنت پر چلتے ہوئے ہمارے ان بزرگوں کو بھی عطا فرمائی ہیں. یہ عام مہمان کا اکرام بھی ایمان کی علامت ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کا اکرام کرے اس کا ایمان کس درجے کا ہو. یہ ان پر کسی نے ڈیوٹی لگائی ہے حکومت نے کہ تم 1000 بچوں کو پڑھاؤ بھی، ان کو تعلیم بھی دو، ان کی تربیت بھی کرو، ان کو دوائی بھی مہیا کرو، ان کو لباس بھی دو، ان کو کتابیں بھی دو، ان کو کھانا اور پینا بھی دو، ان کی رہائش کا انتظام کرو. ان کی ڈیوٹی کس نے لگائی ہے؟ دنیا کہتی ہے مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں. ہاں، میں مسجد کے سٹیج پر بیٹھ کر علل اعلان کہتا ہوں مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں. یہ ٹھیکہ لیے ہوئے نا، دنیا کی رہنمائی کا، ہدایت کا، تعلیم کا، تربیت کا، اصلاح کا لاکھوں خاندانوں کو پال بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. ٹھیکہ ہے نا ہمارا. اس ٹھیکے کا اعلان تو پیغمبر کے جانثاروں نے بہت پہلے کر دیا تھا. اس وقت کی سپر طاقت نے پیغمبر کے ایک جامعات سے پوچھا تھا لما اقدم علینا، تمہیں کیا ہو گیا، ہمارے ملک پر چڑھ کے کیوں آگے ہو، خیر تو ہے، ہم نے تمہیں کیا کہا ہے، کیوں آئے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں آئے، ابتعثنا اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا، انہوں نے سانو ٹھیکہ دیتا ساری دنیا، انہوں نے ٹھیک کرو. ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر انسانوں کی رب کے سامنے سب کے ماتھوں کو جھکا دے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان
الحمدللہ ہمارے بڑوں نے اور آج کے موجود اکابر نے بھی. یہ مولوی شاہ صاحب میٹرک میں میرے ساتھ پڑھتے تھے. کس نے ان کا بازو پکڑ کر اسکول چھوڑو اور مدرسے میں جاؤ؟ کس نے کہا ہے؟ وہ جو اپنے دین کا خود محافظ. جن کا میٹرک کرنے والے بہت ہوں گے، جاؤ تمہیں ہم نے اپنے دین کے لیے چن لی. اور مجھے اس بات پر میں اللہ کا شکر کرتا ہوں. بزرگ کہتے ہیں فخر نہیں کہنا چاہیے، شکر کرتا ہوں کہ جہاد کے میدانوں پر لے جانے والے میرے ساتھی اور دوست، ان کا نام بھی ارشاد احمد تھا. یہ میرے یار اور دوست اور سنگی اور کلاس فیلو، ان کا نام بھی ارشاد احمد. ارشادوں کے درمیان، رشت و ہدایت کے درمیان اللہ نے مجھے ایسے یار اور دوست عطا کیے. وہ جو قرآن اللہ کے نبی نے دعا سکھائی کہ کہو وجعلنا من الراشدین، اللہم اجعلنا من الہدایت یافتہ لوگوں کو ہدایت دینے والے، خود بھی ہدایت یافتہ صحیح راہ پہ چلنے والے. اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے. ان ارشادوں کے ساتھ اللہ ہمیں جوڑے رکھے. صحابہ کے جانثاروں نے ربیع ابن عامر کے اس اعلان کو بھولنے نہیں دیا، دنیا کو زندہ رکھا ہے اور وہ ذمہ داری آج تک نبھا رہے ہیں. لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن جور الدنیا الى سعتها وضیق الدنیا الى سعتها ومن جور الدنیا الى عدل الاسلام. 3 ڈیوٹیاں اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں. جب تک ہم ان کو پورا نہیں کرتے اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے. ایک تو ساری دنیا کو ایک رب کے سامنے جھکانا ہے. بندگی امریکہ کی نہیں ہوگی، ایک اللہ کی ہوگی. روس کی نہیں، چین کی نہیں، اور کوئی کسی کو سپر طاقت ہم نہیں مانیں گے. ساری دنیا کے دل و دماغ میں بٹھائیں گے کہ سپر طاقت صرف ایک اللہ کی ذات ہے. کون ہے سپر طاقت؟ زور سے کہہ دیں ذرا، اللہ. اللہ کا نام آئے ایسی محبت، پیار، جوش، جذبے، ولولے سے نکلنا چاہیے. اللہ ہے ہی اللہ. اور کیا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا عبد الوہاب صاحب، حجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ، ایک دن صبح کے بیان کے وقت ممبر پہ بیٹھے اور بیٹھ کے کہا جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ اللہ بھی ہے. بھول ہی گئے ہو، بھول گئے ہو. الحمدللہ ہمارے اکابر نے نہیں بھولنے دی. 1.5 صدی تک آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا انگریز دباتا رہا، جھکاتا رہا، ہتھکڑیاں پہنتے رہے، بیڑیاں سجاتے رہے، جیلیں بھرتے رہے، پھانسیوں پہ لٹکتے رہے. لیکن جو ذمہ داری پیغمبر کے صحابہ امت کو منتقل کر کے گئے تھے، اس ذمہ داری سے کبھی منہ نہیں پھیرا. بیٹھے ساری دنیا میں کام کر کے 65 سال کے بعد لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، گھر بار کے پینشن لیتے ہیں. میں کہ مولوی صاحب تسی بس کرو، ریٹائر ہو گئے ہو. دین والا کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، اور یہی دین کی عظمت کی علامت ہے. دنیا میں بڑے سے بڑا عہدے دار، اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اس کا عہدہ گھٹتا جاتا ہے. وہ بالکل اونچے عہدے پہ پہنچتا ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی نہیں پوچھتا. ہم نے راولپنڈی کی سڑکوں پر کتوں کی رسیاں ہاتھ میں پکڑ کر کئی ریٹائر جنرلوں کو صبح ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. اور جو دین میں اپنی عمر کھپاتا ہے، وہ جو جو بوڑھا ہوتا چلا اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. وہ بیمار ہو جائے، معذور ہو جائے، اس کا ہاتھ نہ ہلے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھانے والے 10 شاگرد موجود. ابھی میرے سامنے مولانا اس عمر میں، ضعیفی میں، اب پاؤں دھونے میں تکلیف تھی، شاگرد آگے بڑھا، پاؤں کو محبت سے ہاتھ میں پکڑا، لوٹے سے دھلا لیا. میں نے یہ منظر دیکھ کر کہا یہ تو خیر عام بات ہے، شاگرد استاد کی خدمت کرتے ہیں. ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھا کہ مفتی محمود وضو کر رہے ہیں اور لوٹا ہاتھ میں ملک کا وزیر اعظم پکڑ کر ان کے پاؤں دھلا رہا ہے. بھٹو نے مفتی محمود علیہ رحمت کے پاؤں خود دھلائے. اب یہ ذمہ داری پیغمبر کے واسطے سے منتقل ہوتی،
اور یہ کابر کی سرپرستی میں ہم سب اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کر رہا، تھک گئے ہو شاید آپ اس اچھے کل سے بیٹھے. یہ ذمہ داری آپ نے نبھانی ہے یا نہیں؟ ہاں، یہ مدارس کے جلسے عقائد بھی درست کرتے ہیں، عمل کی سمت بھی صحیح کرتے ہیں، جنت کا راستہ بھی بتاتے ہیں، جہنم سے بچنے کے گر بھی سکھاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کس کس تڑپ کے ساتھ، کس کس تڑپ اور فکر کے ساتھ صحابہ نے. معاذ بن جبل کہتے ہیں میں تبوک کے سفر میں حضور کے ساتھ تھا اور اس تاڑ میں تھا کہ کہیں حضور الگ ملے تو میں کچھ پوچھوں. ایک فجر کے وقت دیکھا کہ لشکر منتشر ہو گیا، رات کے تھکے ہوئے لوگ ہیں، اونگ رہے ہیں. میں اپنی داجی کو دوڑا کر حضور کی اونٹی کے قریب لایا. حضور میں کون معاذ؟ میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. کیا بات ہے؟ قریب ہو جاؤ. کون ہے لوگ؟ باقی کہاں ہیں؟ یا اللہ سب تھکے ہوئے رات میں. تم جاگ رہے ہو؟ یا رسول اللہ جاگ رہا ہوں، اس لیے جاگ رہا ہوں کہ مجھے ایک بات نے سونے نہیں دیا. کئی سال ہو گئے، ایک فکر نے مجھے بیمار کر دیا ہے، مریض بنا دیا ہے، غم زدہ کر دیا ہے. آقا نے پوچھا کیا فکر ہے؟ یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے، وہ چیز بتا دیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. کیا فکر؟ آپ خدا لگتی کہیں آج دنیا میں کون سا ادارہ ہے، کون سی تنظیم ہے، کون سی این جی اوز ہے، کون سے لوگ ہیں، کون سا محکمہ ہے، کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی زندگی کا مشن صرف یہ ہو کہ مسلمانوں کو جنت کا راستہ بتائیں اور جہنم کے راستے سے ہٹا دیں، ان کی رہنمائی کر دیں پوری. اس لیے کر دیں کہ ہماری کامیابی کی حقیقی منزل جہنم سے بچ کے جنت میں جانا ہے. آج دنیا میں ہم جن لوگوں اور قوموں کو کامیاب سمجھتے ہیں وہ ناکام ہیں، وہ ناکام ہیں. ان کو ہم بلند اور ترقی یافتہ کرتے ہیں، وہ پستی اور ذلت کے گڑھے میں گرنے والے. یہ کیسی ترقی ہے؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولویوں کو، مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کو دیکھیں، ترقی کی دوڑ میں کہاں جا رہی ہے؟ میں کہ ہمیں بتا دو بھائی کہاں جا رہی ہے، بتا دو کہاں جا رہی ہے. ان کا یہ ترقی کی دوڑ میں بہت آگے چلے گی دنیا. میں کہ تم صرف ان کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہو، تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ یہ دوڑ کر ان کی منظر اور انجام کیا ہے. اللہ کے سچے قرآن نے اپنے سچے پیغمبر کی زبان سے ہمیں بتایا ہے، جس کی نگاہیں دنیا سے نکل کر آخرت تک دیکھتی تھی اس کی زبان سے یہ پیغام ہم تک پہنچا دیا. نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. یہ سب جہنم کے گڑھے میں گرنے والے. کون؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جس نے پیغمبر کا دامن چھوڑا، صحابہ کے رستے کو ترک کیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ پستی اور ذلت کی انتہا ہے. اور جس نے پیغمبر کا اور پیغمبر کے جانثاروں کا دامن تھاما، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. کامیابی کی سب سے بلند ترین منزل کی طرف یہ لوگ ہمیں لے جا رہے ہیں. دنیا میں سر بلند ہو جاؤ، اونچے ہو جاؤ. کوئی وقت جاتا ہے اس غلبے کے آثار دکھائی دے رہے. صبح شہر طلوع ہونے والی ہے، فکر نہ کریں، پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو، موبائل کو کم استعمال کریں، اس کے ایجنڈوں کو اپنے سے دور رکھیں، خاص طور پہ جن سے عقائد پہ ضرب پڑتی. اپنا رخ درست رکھیں، ان کی رہنمائی میں بیٹھیں، جہنم کے راستے چھوڑ کر جنت کے راستے پر چلیں جس پر آقا ہمیں ڈال کر گئے تھے. ورنہ لوگ ہمیں ڈراتے رہیں گے، بہکاتے رہیں گے. اور مولوی صاحب کتنے لے کے جانے نے پیچھے دقیہ نوسی پیچھے لے جا رہے 14 صدی دنیا کی جا رہی، تھی پیچھے جا رہے. دنیا کتنے دی کتنے پہنچ گئی؟ او بھائی کتنے پہنچ گئی سانو بھی دسو. کوئی تو ہم نہیں پتا مولوی صاحب چاندے پہنچ گئی. میں کہ پہلی گل دیں کہ پکی گل نہیں پہنچی کہ نہیں. تو ویکھے
چلو مان نہیں لئیے کہ دنیا چاند تے پہنچ گئی سانوں کو شرمندہ کر گئی. ہمیں اس پر خفا ہونے کی یا شرمندہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم جس کی رہنمائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ تو بہت پہلے چاند سے بہت آگے جا چکے ہیں. بہت آگے. اور مولوی صاحب بس تسی بھی سٹیج تے بیٹھ کے ویدن یہ بڑا مار دیو وہ تے او گئے سن تو میں کہ چاندے بھی او گئے تو تے نہیں گیا تو ہے بھی جبلیاں مار دے تنو تے پوچھتا ہی کوئی نہیں. $4 لے کے تو صحابی بڑے آنا دے گن گا رہے اور جس مالک کی زندگی ہم جیل ہم نہ اس کے گن گائیں اس کے. تم ڈالر اپنے پیٹ میں ڈال کر ان کی طاقت اور قوت سے میں ڈرانے کی کوشش کرتے ہو, ان کی ترقی اور طاقت کے گن گاتے ہو. ہم اپنے رب کی طاقت کے گن کیوں نہ گائیں؟ وہ چاند پہ پہنچے اور میرا نبی چاند سے آگے, مریخ سے آگے, مشتری سے آگے, جہاں تمہارے سیارے تم کہتے ہو 8 مہینے میں پہنچے, ایک لمحے میں میرا نبی اس سے آگے, ستاروں سے آگے, کہکشاؤں سے آگے, پہلے آسمان سے آگے, دوسرے سے بھی آگے, تیسرے سے بھی آگے, چوتھے سے بھی آگے, 5ویں سے بھی آگے, 6ٹھے سے بھی آگے, 7ویں سے بھی آگے, سدرۃ المنتہا سے بھی آگے, وہاں پہنچے جہاں کسی کا وہم و گمان نہ پہنچے, اس سے بھی آگے. تم چاند پر گئے, تمہارے چاند پر جانے سے اپنے عوام کے خون پسینے کی کمائی لگا کر تم نے چاند تک دوڑ لگائی, انجام کیا ہوا؟ لوگوں کو اپنے عوام کو دیا کیا تم نے؟ تم چاند سے مٹی اور پتھر لے کے آ گئے. اس کو بلندی نہیں کہتے, اس کو پستی کہتے ہیں. تم تو مٹی سے گئے اور مٹی لے کے آ گئے, خاک سے خاک تک پہنچے. اس لیے کہ یہ حقیقی ترقی نہیں ہے. حقیقی ترقی سوائے آقا کے نقش قدم کے سوا نہیں مل سکتی. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا کہ یہ جو کہتے ہیں ہم چاند پر گئے, بن تیرے وسیلے, اس نے کہا حضور کو خطاب کرتے ہوئے, بن تیرے وسیلے بلندی پہ جو گئے ہیں, بن تیرے وسیلے بلندی پہ جو گئے ہیں, چاند پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی. بن تیرے وسیلے بلندی پہ جو گئے ہیں, چاند پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے. میرا آقا بلندیوں پر گیا, واپس لوٹا تو سب کے لیے بلندیوں پہ جانے کا نسخہ ساتھ لے کے آیا. حضور معراج پر گئے, واپس لوٹے تو کیا لائے؟ بولو نا, کیا لائے؟ سارے بولو, کیا لائے؟ دوسرے پڑھ دے, دوسرے کو شرما دے. کیا لائے؟ نماز. اور نماز کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ان العبد اذا قام فی الصلاۃ فیناجی ربہ, جو اپنے رب کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ نہ ہولی ہولی گلا کرتا ہے. یا اللہ کی حالت تیرا ٹھیک ہے, لتاں کٹتے ہیں تیری, ایسے بھی درویش ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام زمانے کا ایک دیہاتی, اللہ میرے کول آمے نہ تیری لتاں کٹا, تیل لاوا تیرے تلی ملا سے, وہ کی نگاہ ہے. موسیٰ علیہ السلام تو بڑے جلالی تھے, مکہ مار کے بندہ مار دیتا سا کر دیتے. یا موسیٰ علیہ السلام تو یا پٹھان نے پھر دیکھا, ایک پٹھان کو کسی نے پوچھا جے کوئی تیرے ابے نو گالا کٹے تو کی کرے گا؟ انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں کرے, ہم کچھ نہیں کرے, جو کرنا ہے اللہ نے کرے گا, ہم یہ کرے گا اس کو اللہ کے پاس بھیج دے. میرے آقا بلندی پر گئے تو صرف اپنی غرض نہیں, اپنی ترقی نہیں, ساری امت کی ترقی کا سامان ساتھ لے کے آئے. یہ کیا ترقی, چاند تک پہنچ گئے نہیں, اتنے بلند ہو جاؤ سب کی پرواز عرش تک ہو جائے. اور اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ جب نمازی سجدہ کرتے ہیں یسجد علی قدم الرحمن, نمازی کا سر رحمان کے قدموں میں ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر, بندہ فرش پر, لیکن سر سجدے میں رکھا.
دیکھنے میں فرش پر ہے، حقیقت میں عرش پر ہے۔ ایک اللہ والے صاحب دل شاعر نے سجدے کی اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ جب نمازی سجدے میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے تو کہتے تصور عرش پر ہے، وقف سجدہ ہے جبیں میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری، اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ یہ مدارس کے سالانہ جلسے سارا سال تو ان لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں جو ہم پڑھنے کے لیے باقاعدہ داخل ہیں۔ سال کے بعد کچھ لمحات کے لیے آپ سب کو بلا کر آپ کا عقیدہ بھی درست کرتے ہیں، آپ کو نبی کی سنت سکھاتے ہیں، آپ کو صحابہ کی محبت، عقیدت اور عظمت آپ کے دلوں میں بھرتے ہیں، آپ کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اور یہی پیغام ہر جلسے کا یہی ہوتا ہے کہ دین و ملت پر فدا عمر رواں کرتے چلو، دین و ملت پر فدا عمر رواں کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاویداں کرتے چلو، سکہ حق ہی چلے گا ارض پاکستان میں، یہ حقیقت اہل باطل پر عیاں کرتے چلو، اپنے خون سے ایک نئی تاریخ لکھنی ہے تمہیں، سرفروشی اپنی زیب داستہ کرتے چلو، ظلمتوں میں لے کے نکلو نور حق کی مشعلیں، ذرہ ذرہ اس زمین کا آسماں کرتے چلو۔ زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے، یہ حیات چند روزہ جاویدہ کرتے چلو، کفر کو نابود حق کو جاویدہ کرتے چلو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔